بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آسمانی کتابوں اور صحیفوں کے سفر، آدم علیہ السلام سے لے کر قرآن مجید تک۔ آج ہم قسط نمبر 3 پر پہنچ چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، پچھلی قسط میں ہم نے قرآن مجید کے نزول کے عظیم سفر کو سمجھنے کی کوشش کی۔ ہم نے دیکھا کہ غار حرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کیسے نازل ہوئی۔ ہم نے یہ سمجھا کہ قرآن مجید ایک ہی دن میں مکمل طور پر نازل نہیں ہوا، بلکہ تقریباً 23 سال کے عرصے میں حالات، واقعات اور ضرورت کے مطابق بتدریج نازل ہوتا رہا۔ آج ہم قرآن مجید کے سفر کے ایک اور انتہائی اہم مرحلے میں داخل ہونے جا رہے ہیں، ایک ایسا مرحلہ جس کے بغیر قرآن کے ہم تک پہنچنے کی پوری داستان مکمل نہیں ہوتی۔ تو آئیں اس عظیم سفر کو سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے ایک بہت اہم بات سمجھ لیں۔ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں صرف لوگوں کے سینوں میں محفوظ نہیں تھا، قرآن لکھا بھی جاتا تھا، صحابہ اکرام اسے یاد بھی کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود صحابہ اکرام کو قرآن پڑھ کر سناتے تھے۔ صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سیکھتے تھے اور وحی کے کاتبین اسے لکھتے بھی تھے۔ یعنی قرآن کی حفاظت صرف ایک ذریعے سے نہیں ہوئی، حفظ بھی ہوا، کتابت بھی تھی، تعلیم بھی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی براہ راست نگرانی بھی تھی۔ یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ بعض لوگ جب جمع قرآن کا لفظ سنتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ شاید قرآن اس وقت تک محفوظ نہیں تھا اور بعد میں پہلی مرتبہ قرآن بنایا گیا۔ ایسا نہیں تھا۔ قرآن پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نازل ہو رہا تھا، یاد کیا جا رہا تھا، پڑھا جا رہا تھا اور لکھا جا رہا تھا۔ جمع قرآن کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی نئی کتاب بنائی گئی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ پہلے سے محفوظ اور لکھے ہوئے قرآن کو انتہائی احتیاط کے ساتھ ایک جامع مجموعے میں جمع کیا گیا۔ اب یہاں ایک بات اہم سوال اٹھتا ہے، قرآن مجید کی ترتیب کیسے قائم ہوئی؟ آج جب ہم قرآن کھولتے ہیں تو سورہ فاتحہ پہلے آتی ہے، پھر سورہ بقرہ، پھر سورہ آل عمران، پھر سورہ نساء، پھر سورہ مائدہ، اور اس طرح صورتوں کی ایک خاص ترتیب ہمارے سامنے آتی ہے جو سورہ ناس پر آ کر ختم ہوتی ہے۔ تو کیا یہ ترتیب بعد میں صحابہ اکرام نے اپنی طرف سے بنا لی تھی؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ قرآن مجید کی آیات کے بارے میں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کے نزول کے وقت اپنے کاتبین وحی کو آیات کو متفقہ صورت میں رکھنے کی رہنمائی فرماتے تھے، لیکن اس موضوع پر جو بعض روایات بیان کی جاتی ہے، ان میں سے ہر روایات سند کے اعتبار سے مضبوط نہیں، اس لیے ہم کسی ضعیف روایت کو اپنی بنیادی دلیل نہیں بنائیں گے۔ البتہ یہ بات واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں قرآن کی باقاعدہ تلاوت، تعلیم اور جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دور کا اہتمام موجود تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4997 میں ہے ترجمہ: جبرائیل علیہ السلام رمضان کی ہر رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جبرائیل علیہ السلام کے درمیان قرآن کا باقاعدہ دور ہوتا تھا، اور ایک دوسری صحیح حدیث میں اس بات کی مزید وضاحت ملتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4998 ترجمہ: جبرائیل علیہ السلام ہر سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرآن کا ایک مرتبہ ورد کرتے تھے، لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا، اس سال انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرآن کا 2 مرتبہ ورد کیا۔ میرے بھائیوں، ذرا غور کیجئے، جس قرآن کو ہم آج ہاتھ میں پکڑتے ہیں
اس کے نزول کے زمانے ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے یاد بھی کر رہے تھے، صحابہ کو سکھا بھی رہے تھے، اور جبرائیل امین کے ساتھ اس کا ورد بھی ہو رہا تھا۔ یعنی قرآن مجید کا معاملہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ آیات نازل ہوئی اور پھر لوگوں نے کئی سال بعد بیٹھ کر اندازے سے انہیں جمع کیا، نہیں، قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں امت کے اندر زندہ تھا۔ صحابہ اسے سنتے تھے، یاد کرتے تھے، پڑھتے تھے، لکھتے تھے اور آگے سکھاتے تھے۔ آپ گھر بیٹھے بیٹھے بھی اسلام کا پیغام آگے پہنچانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں، صرف ایک لائک، ایک سبسکرائب اور ایک کمنٹ کے ذریعے۔ جب آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرتے ہیں تو یوٹیوب اسے مزید لوگوں تک پہنچانے میں مدد کرتی ہے، اور اگر آپ کی وجہ سے کوئی شخص اس بات سے فائدہ اٹھاتا ہے تو انشاءاللہ اس نیکی میں آپ کا بھی حصہ ہوگا۔ تو اس نیکی کے ساتھ سفر میں آپ ہمارا ساتھ دیجیے۔ اب ہم واپس آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا اور امت ایک نئے دور میں داخل ہوئی۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے ہمارا اگلا اہم مرحلہ، جنگ یمامہ۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے۔ ان کے دور خلافت میں نبوت کے خلاف کئی معرکے ہوئے۔ ان میں ایک بہت اہم معرکہ جنگ یمامہ تھا، جہاں مسلمہ کذاب کے خلاف مسلمانوں نے جنگ کی۔ اس جنگ میں قرآن کے بہت سے قرأ شہید ہوئے۔ صحیح بخاری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اندیشہ بیان ہوا ہے کہ یمامہ میں قرأ کی بہت سی شہادتیں ہوئی اور دوسرے معرکوں میں بھی اسی طرح قرأ شہید ہوتے رہے، تو قرآن کا بہت سا حصہ لوگوں کے سینوں سے ضائع ہونے کا اندیشہ تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4986 میں ہے، ترجمہ: یوم یمامہ میں قرآن کے قرآ بڑی تعداد میں شہید ہوئے، اور مجھے اندیشہ ہے کہ دوسرے معرکوں میں بھی قرآ بڑی تعداد میں شہید ہوتے رہے تو قرآن کا بہت سا حصہ ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے میری رائے ہے کہ اب قرآن کو جمع کرنے کا حکم دے۔ میرے بھائیوں، یہ مشورہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے ایک بہت بڑا سوال تھا۔ انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ایسا نہیں کیا، پھر میں وہ کام کیسے کروں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا؟ حضرت عمر نے فرمایا، اللہ کی قسم یہ ایک اچھا کام ہے۔ حضرت عمر مسلسل حضرت ابو بکر صدیق کو سمجھاتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کا سینہ اس کام کے لیے کھول دیا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق نے اس عظیم کام کے لیے ایک ایسے شخص کو منتخب کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں وحی لکھا کرتے تھے۔ وہ تھے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت زید رضی اللہ سے فرمایا کہ تم ایک عقلمند نوجوان ہو، ہم تمہارے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں رکھتے، اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وحی لکھا کرتے تھے، لہٰذا قرآن کو تلاش کرو اور اسے جمع کرو۔ حضرت زید فرماتے ہیں کہ اگر مجھے کسی پہاڑ کا اپنی جگہ سے منتقل کرنے کا حکم دیا جاتا تو شاید وہ بھی میرے لیے قرآن جمع کرنے کے کام سے زیادہ مشکل نہ ہوتا۔ ذرا سوچئے، یہ اللہ کی کتاب کا معاملہ تھا، اس لیے حضرت زید بن ثابت نے انتہائی احتیاط کے ساتھ یہ کام شروع کیا۔ صحیح بخاری کی روایت میں حضرت زید خود بتاتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کو مختلف تحریری مواد اور لوگوں کے سینے سے جمع کیا، یعنی قرآن کی حفاظت کے دونوں بڑے ذرائع سامنے تھے، تحریر بھی اور حفظ بھی۔ یہ بات بہت اہم ہے، حضرت زید نے کوئی نیا قرآن نہیں بنایا، انہوں نے قرآن کی نئی ایجاد نہیں کی،
انہوں نے اپنی طرف سے کوئی صورت نہیں بنائی، انہوں نے پہلے سے نازل شدہ محفوظ اور لکھے ہوئے قرآن کو انتہائی احتیاط کے ساتھ ایک جامع مجموعے میں جمع کیا۔ صحیح بخاری میں اسی روایت کے اندر حضرت زید فرماتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کو کھجور کے شاخوں، پتلے پتھروں اور لوگوں کے سینے سے جمع کیا، اور پھر جب وہ سورہ توبہ کے آخری حصے تک پہنچے تو وہ آیات حضرت ابو خزیمہ انصاری کے پاس ملی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4986 میں ہے، چنانچہ میں نے قرآن کو کھجور کے شاخ، پتلے پتھروں اور لوگوں کے سینے سے تلاش کر کے جمع کیا، یہاں تک کہ مجھے سورہ توبہ کی آخری آیات ابو خزیمہ انصاری کے پاس ملی۔ میرے بھائیوں، یہاں رک کر ایک غلط فہمی دور کرنا بہت ضروری ہے۔ جب حدیث میں آتا ہے کہ حضرت زید نے ایک آیت یا آیات ایک صحابی کے پاس پائی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آیت صرف اسی ایک صحابی کو معلوم تھی، نہیں، قرآن صحابہ کرام کے سینوں میں بھی محفوظ تھا اور مختلف تحریری مواد بھی موجود تھے۔ حضرت زید کا کام انتہائی احتیاط کے ساتھ مختلف ذرائع کو جمع کرنا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جمع قرآن کے پورے عمل کو دیکھ کر ہمیں صحابہ کرام کی احتیاط اور ذمہ داری کا اندازہ ہوتا ہے۔ پھر یہ صحف کہاں رہے؟ صحیح بخاری کی اس روایت کے مطابق یہ صحف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہے، ان کے وصال کے بعد حضرت عمر کے پاس رہے، اور حضرت عمر کے وصال کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس محفوظ رہے۔ یعنی قرآن کا یہ جامع مجموعہ محفوظ ہاتھوں میں منتقل ہوتا رہا۔ اب میرے بھائیوں، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، اسلام بہت وسیع علاقوں تک پہنچ چکا تھا، مسلمان عرب سے باہر نکل چکے تھے، مختلف علاقوں میں اسلام پہنچ رہا تھا، مختلف قبائل اور مختلف علاقوں کے لوگ قرآن پڑھ رہے تھے، اور یہاں ایک نیا مسئلہ سامنے آیا۔ قرآن کے قراءت کے بعض اختلافات کی وجہ سے مسلمانوں کے درمیان اختلافات کی کیفیت پیدا ہونے لگی۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے اس صورتحال کو محسوس کیا، وہ حضرت عثمان کے پاس آئے اور اس بارے میں انہیں متوجہ کیا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4987 میں ہے، ترجمہ: اس امت کو اس سے پہلے سنبھال لیجئے کہ یہ کتاب کے بارے میں اس طرح اختلافات کرنے لگے جیسے یہود اور نصارہ نے اختلافات کیے تھے۔ حضرت عثمان نے اس معاملے کی اہمیت کو سمجھا، انہوں نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس پیغام بھیجا کہ وہ صحف منگوا دیجیے تاکہ ان سے مصاحف کی باقاعدہ نقول تیار کی جائے اور پھر اصل صحف واپس حضرت حفصہ کو دے دیا جائے۔ حضرت حفصہ نے وہ صحف حضرت عثمان کو بھیج دیے۔ حضرت عثمان نے حضرت زید بن ثابت، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت سعید بن عاص اور حضرت عبد الرحمن بن حارث بن حشام کو یہ کام سونپا۔ انہوں نے اس صحف سے باقاعدہ مصاحف تیار کیے، پھر حضرت عثمان نے ان مصاحف کو مختلف اسلامی علاقوں کی طرف بھیجا۔ یہ بات بھی صحیح بخاری کی اسی روایت میں واضح طور پر موجود ہے۔ اور یہاں ایک بہت اہم بات ذہن میں رکھیں، حضرت عثمان نے کوئی نیا قرآن تیار نہیں کیا تھا، انہوں نے حضرت ابو بکر کے زمانے میں جمع کیے گئے صحیف کو بنیاد بنایا، ان سے مصاحف تیار کیے اور امت کو ایک متفقہ مصحف پر جمع کرنے کا انتظام کیا۔ یہ قرآن کے متن کو بدلنے کا کام نہیں تھا، بلکہ قرآن کے محفوظ متن کو امت کے مختلف علاقوں تک ایک منظم اور متفقہ شکل میں پہنچانے کا کام تھا۔ یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں جمع قرآن ہوا، حضرت عثمان کے زمانے میں انہیں محفوظ صحف سے مصاحف کی نقلیں تیار کر کے مختلف علاقوں تک پہنچائی گئی۔
یہ دونوں الگ الگ مراحل تھے، لیکن دونوں کا مقصد قرآن کی حفاظت اور امت کو اختلاف سے بچانا تھا۔ اب ذرا قرآن مجید کی اپنی گواہی سن لیجئے۔ سورہ حجر کی آیت نمبر 9 میں ہے، بے شک ہم نے ہی یہ ذکر نازل کیا اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا اور خود اس کی حفاظت کا وعدہ کیا، اور پھر ہم تاریخ کے اندر دیکھتے ہیں کہ اس حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے اسباب پیدا کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں قرآن نازل ہوا، صحابہ نے اسے یاد کیا، صحابہ نے اسے لکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پڑھ کر سنایا اور سکھایا۔ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اس کا دور ہوتا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد بھی قرآن صحابہ کے سینوں اور تحریری مواد میں محفوظ تھا۔ پھر جنگ یمامہ کے بعد حضرت عمر نے جمع قرآن کی صورت محسوس کی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت زید بن ثابت کو یہ عظیم ذمہ داری دی۔ قرآن کو انتہائی احتیاط کے ساتھ جمع کیا گیا۔ پھر یہ صحف حضرت ابو بکر کے پاس رہے، اس کے بعد حضرت عمر کے پاس رہے، اور پھر حضرت حفصہ کے پاس محفوظ ہے۔ پھر حضرت عثمان کے دور میں ان صحف سے مصاحف تیار کیے گئے اور مختلف علاقوں میں بھیجے گئے۔ میرے بھائیوں، اب ذرا اس پورے سفر کو ایک سلسلے کی صورت میں سمجھے۔ قرآن نازل ہوا، قرآن یاد کیا گیا، قرآن لکھا گیا، قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا گیا، قرآن کا دور جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ہوتا رہا، پھر صحابہ نے اسے آگے منتقل کیا۔ یہ ہمارے لیے صرف تاریخ کا ایک واقعہ نہیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اس لیے ہمیں قرآن کو صرف الماری میں رکھنے والی کتاب نہیں سمجھنا چاہیے۔ قرآن پڑھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے، اور اپنی استطاعت کے مطابق اس کی صحیح بات دوسروں تک بھی پہنچانی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو صرف پڑھنے والا نہیں بلکہ سمجھنے والا، اس پہ عمل کرنے والا اور دوسروں تک صحیح طریقے سے پہنچانے والا بنائے، آمین۔ واللہ عالم بالصواب۔ اگر اس میں کوئی کمی، کوتاہی یا غلطی ہوئی ہو تو ہم اللہ تعالیٰ سے معافی کے طلبگار ہیں۔ اگر آپ آدم سے لے کر قرآن مجید تک آسمانی کتابوں اور صحیفوں کے اس ایمان افروز سفر کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔